خواتین حضرات، بچوں کی بیماریوں کے بارے میں، بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سالمنلا انفیکشن ہم کے بارے میں بتانا چاہیں گے، جو کہ فوڈ بورن ڈیزیز ہے، یعنی کہ کھانے سے پیدا ہونے والی، مختلف کھانوں سے پیدا ہونے والی، ٹرانسمٹ ہونے والی ڈیزیز ہے، جو کہ کھانے اگر کنٹامنیٹ ہو جائیں یا ان میں جراثیم موجود ہوں تو ان سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جراثیم آتے کہاں سے ہیں؟ اب آتے جو ہیں ہمارے اپنے، یعنی کہ بے احتیاطی سے، یعنی کہ جو کچن کے اندر جو مسائل ہیں، کچن کے جو کنڈیشنز ہیں، اس کے ذریعے کھانے کی چیزوں پہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جراثیم جو ہے ہاتھوں کے ذریعے بھی کھانے کی اشیاء کے اوپر آ جاتے ہیں، اور جو ان کوکڈ چیزیں ہیں ان میں بھی یہ جراثیم آ جاتے ہیں۔ اب فوڈ انڈسٹری میں ہمارے جیسے ملکوں میں ایسے لوگ مصروف ہیں جن کو کوئی ہائیجینک کنڈیشن کا احساس نہیں ہوتا، اور کھانے پینے کی چیزوں کو بنانے میں وہ بالکل احتیاط نہیں کرتے، اور بے شمار لوگ جو نا وہ کیریئرس ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں بیماری نہیں ہوتی مگر وہ جراثیم ان کے پیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ جب ٹوائلٹ سے واپس آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں بے شمار ملینس اینڈ ملین جو ہے نا جراثیم ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور وہ فوڈ کے اوپر، یعنی کھانے کی چیزوں کے اوپر ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائیجینک کنڈیشن میں جو انسیکٹس ہیں، مثلا مکھیاں ہیں اور دوسری چیزیں جو ہیں، وہ بھی ان جراثیموں کو پھیلانے میں مدد کرتی ہیں۔ اس طرح ہمارے جیسے ملکوں میں جو چوہے ہیں یا دوسرے کاکروچز ہیں، وہ بھی ایسی کنڈیشن میں وہ جو سیوریج لائنوں کے ذریعے گھر کے اندر پہنچتے ہیں، اور سیوریج لائنوں میں گھر میں جب آتے ہیں تو وہ جو کچن سرفیسز ہیں اور مختلف جو کچن کے اندر جو یوٹینسلس ہیں ان کو کنٹامنیٹ کر دیتے ہیں، آلودہ کر دیتے ہیں، اور جراثیم وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ اب ان جراثیموں کے ذریعے کھانے کی اشیاء جو ہے نا وہ آلودہ ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ سالمنلا انفیکشن میں کیا ہوگا کہ وومیٹنگ ہو سکتی ہے، فیور ہو سکتا ہے بچوں میں، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ را میٹ اور ایگس کے ذریعے بھی یہ جو ہے انفیکشن پھیلتا ہے۔ اب ان کو سب سے بڑا جو اہم چیز ہے وہ ہم ابھی سے بتا دیں کہ ہینڈ واشنگ سب سے بڑا گارڈ ہے اس انفیکشن کو روکنے کے لیے، سب سے بڑا یعنی کہ ہتھیار ہے ہمارے پاس، کہ ہم جو ہے ان کو، اس انفیکشن کو اگر روکنا چاہتے ہیں تو ہینڈ واشنگ ہر لیول پہ کی جائے۔ اب سالمنلا انفیکشن جو ہے، سالمنلا بیکٹیریا جو ہے، وہ بچوں میں کیا بیماری پیدا کرتا ہے؟ اب یہاں پر جو ہے، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، پرٹیکولر جیسے اسٹیٹس ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ وغیرہ میں، تقریباً 50,000 کیسز جو ہے نا سالمنلا انفیکشن کے رپورٹ کیے جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں میں تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو ہائیجینک کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ ہر گھر میں سالمنلا انفیکشن وقتاً فوقتاً ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ انفیکشن، جب اس کے سائن سمٹم، علامات کیا ہوتے ہیں؟ علامات اس کی یہ ہیں کہ اس کے اندر نوسیا ہوگا شروع میں، یعنی کہ پتلی ہوگی، وومیٹنگ ہو سکتی ہے، قے ہو سکتی ہے، ایبڈومینل کریمپس یعنی کہ پیٹ کے اندر درد کی شکایت ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، دستوں کی بیماری ہو سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی علامتیں ہیں۔ علامتوں کے بعد جو اسٹول پاس ہوتا ہے اس میں جراثیم موجود ہوتے ہیں، 3-4 دن تک یعنی کہ کنٹامنیٹیڈ اسٹول پاس ہوتا رہتا ہے۔ اس کے جو ٹائیفائڈ فیور ہے، کچھ کیسز میں سر ٹائیفائڈ فیور جو ہے وہ ایک خاص فیور قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی ارلی سمٹم جو ہیں وہ ہوتی ہیں بعد میں، سیکنڈ ویک میں جگر یعنی کہ لیور اور اسپلین لارج بھی ہو سکتا ہے، اور سارے جسم کے اوپر، سارے اسکن کے اوپر روز اسپاٹس یعنی کہ اس کے گلابی گلابی دانے جو ہے نا وہ اپیئر ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ انفیکشن جو ہے نا اگر سیویئر ہو جائے تو مینجائٹس بھی کاز کر سکتا ہے، یعنی کہ دماغ تک پہنچ سکتا ہے، اور نمونیا بھی کاز کر سکتا ہے۔ خاص طور پر یہ انفیکشن جو ہے، جو کہ امیونو کمپرومائز کیسے ہیں، ان کے کیسز ہیں، یا بچوں میں جن میں جو ویک ہیں، جن کے اندر جو امیونٹی کم ہے، ان میں بہت جلدی وہ شکار ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے ہم یہ معلومات آپ کو دینا چاہیں گے کہ یہ جو انفیکشن ہے، خاص طور پر ہم نے جیسے بتایا کہ فوڈ بورن انفیکشن ہے، اب اس کو پریونشن کیسے کیا جائے۔ پریونشن کے لیے ہم نے سب سے اہم بات یہ آپ کو بتائی کہ ہینڈ واشنگ جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور کچن سرفیسز کو صاف رکھنا چاہیے، اور جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح انفیکشن پہنچتا ہے، ان راستوں کو بھی روکنا چاہیے جن کے راستے جو ہے نا چوہے، کاکروچز اور دوسرے یہ جو انسیکٹ وغیرہ ہیں یا اس روڈنٹس ہیں جو آ رہے ہیں سیوریج لائنوں سے، اور وہ ہائیلی کنٹامنیٹڈ تو ہوتے ہیں، اور جو بھی سرفیسز پہ ٹچ کرتے ہیں وہاں پر انفیکشن پھیلا کے چلے جاتے ہیں، تو ان راستوں کو روکنا چاہیے۔ پھر کوکنگ جو ہے نا پراپر کرنی چاہیے، اور ان کوکڈ فوڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پانی کے استعمال میں بھی بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے، پانی کو بوائل کر کے پینا چاہیے، اور اگر پانی بوائل نہ بھی کر سکیں تو پھر جو ہے کسی اچھی کمپنی کا منرل واٹر استعمال کرنا چاہیے۔ بازاری اشیاء کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، بازاری اشیاء میں انتہائی انہائیجینک کنڈیشن سے تیار کی جاتی ہیں، اور وہ بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ گھر کے پکے ہوئے کھانے استعمال کیے جائیں، ان سے آپ اپنی فیملی کو بہتر طریقے سے اور بہتر وہ طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ بازار کی چیزوں کے اندر جو ہے مارکیٹ کی چیزوں میں ٹیسٹ کو بہتر کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کو بہت اچھا بنا دیا جاتا ہے، مگر ہائیجینک اعتبار سے وہ انتہائی مضر صحت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا احتیاط کیا جائے اور ان بیماریوں سے بچا جائے۔